بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے۔ منافقین جو ہے قسمیں کھا کے یہ اظہار کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ایمان والوں پر حملہ نہیں کر دیتے اللہ کے۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ اگر اظہار کفر کرتے تو دوسروں کی طرف ان کو بھی جہاد کیا تھا۔ پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک یہ بہت برے اعمال ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس سبب سے کہ لوگ اول میں ظاہراً ایمان لے آئے، پھر اپنے جو شیاطین ہیں، جو اپنے لیڈر ہیں، ان کے پاس جا کے کہا کہ جو ہے ہم ایمان لانے والے نہیں، دل میں ایمان نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حق بات کو نہیں سمجھتے۔ ظاہر میں ایسے چکنے چپڑے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ظاہری شان و شوکت، ان کے قد و قامت سے آپ کو بہت خوشنما معلوم ہوں گے۔ منافق موٹے تازے گھٹے، اگر یہ باتیں کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ چکنی چپڑی باتیں کرنا یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ان کے جسم ڈول اچھے موٹے تازے رہیں گے، چپڑی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ اس ظاہری قد و قامت کے ساتھ باطنی کمالات سے بالکل خالی ہوتے ہیں، گویا لکڑیاں ہیں، چپ لکڑیاں رکھے رہتے ہیں، بڑے بڑے لکڑی کی بڑے بڑے جو دودے رکھے رہتے ہیں ویسے، جو سہارے دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ جب کوئی آواز شغل ہوتا ہے تو الگ جہاد کے لیے، اس کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ اپنے پر خیال کرنے لگتے ہیں، سمجھ لگتے ہیں کہ ہم پر ہی کوئی مصیبت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تمہارے پورے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ خدا ان کو غارت کرے، کہاں دین حق سے منہ پھر کر چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان جب دین کی بات سامنے آتی ہے تو کئی لوگ منہ پھر کر چلے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے اللہ سے، تو منہ پھر کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا؟ فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ کتنے لوگ دیکھو، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں پر خرچ مت کرو، مہاجرین پر خرچ مت کرو، یہ خود بھاگ کر چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا نا، کل بات آئی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مدینے لوٹ کر جائیں گے تو جو ہم میں عزت والا ہے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کا ترجمہ ہے کل اس کا جو شان نزول آپ کے سامنے آیا تھا، جو واقعہ ہوا تھا، جو واقعات ہوئے، ایک نہیں بلکہ واقعات ہوئے۔ اب ان واقعات سے کیا فوائد ہیں؟ بہت اہم ہدایات، مسائل، اخلاق، سیاست، معاشرت کے بارے میں کیا ہوتے ہیں۔ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد خالص اسلامی برادری قائم کرنا ہے، جس میں رنگ و نسل، زبان، ملک، غیر ملک سب امتیاز ختم ہو جاتے ہیں۔
इतना टाइट मामला हुआ है। अब गवर्नर को बोलेंगे तो कन्नड़ में स्पीच कर, आज देखेंगे मैं तो हेडिंग पढ़ लेता हूँ, गवर्नर को बोल रहे उन्हें वहाँ का इसका है, उसकी क्या कहाँ से गुजराती आदमी कहाँ, और हिंदी में बोल रहा है तो राष्ट्रीय भाषा है उसमें बोले तो क्या क्यों दुकरा दो। तो ये सब ये गैर फितरी तकसीम है। इस्लाम सारी चीज़ उठाने वाला चाहता, सिर्फ मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर बरादरी कायम होगी। तो उसके बाद यहाँ हो गया, अब यहाँ भी मिस्री, अरबी, शामी, हिजाजी, यमनी सब बिल्कुल कट ऑफ हो गए। अब मालूम नहीं, इस्लाम सबको मिटाना चाहता है। एक अंसारी और महाजिर का झगड़ा, दोनों तरफ से अंसार और महाजिर ने अपनी अपनी मतलब पुकारना, ये वो जाहिलियत का बुत था जिसको अल्लाह ने तोड़ दिया था। एक मुश्तरिक इस्लामी बरादरी बना दी अल्लाह के रसूल ने, मगर शैतान का पुराना जाल है, बराबर डालता रहता हो, लोगों को फंसाता रहता है। कौम, वक्त, कौम, वतन, ज़बान, रंग, नस्ल, इसको बुनियाद बनाकर जो है लोगों के अंदर नफरत पैदा करता है। ये उन्होंने हमारे क्या, उन्होंने अरबी हैं क्या, उन्होंने अरब में क्या, उन्होंने यमन के जो। इसका लाजिमी नतीजा जो है ताउन और तनासुर का इस्लामी मियार हक़ इंसाफ सबके जहनों से उजल हो जाता है, सिर्फ बिरादरी और कौमियत की बुनियाद पर उसूल बन जाता है। अल्लाह ने फ़ौरन पहुँच कर इस मौके पर इस फितने ख़त्म कर दिया और कहा कि ये गंदा नारा है, बदबूदार नारा है, या मुहाजिर या अंसार जो नारा लगाते हैं गंदा नारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया तावन अल बिर्रि वत तक़वा वला तावन अल इस्मि वल उद्वान, तक़वा और नेकी की बुनियाद पर मदद करो और गुनाह और जुल्म की किसी मदद मत करो। नहीं साहब हमारा आदमी हमें साथ देना नहीं देते, हमारा आदमी हमें साथ देना कौन देना देते, गलत पर, झूठ पर, जुल्म पर तुम उसकी तावन कर रहे हो। भी लोग मौजूद ऐसे किसी की मदद करने हासिल करने का मेयार होना चाहिए कि जो शख्स अदल व इंसाफ नहीं, इसकी मदद करो, चाहे वो नस्ब, ख़ानदान, ज़बान, वतन से तुमसे कितना ही अलग हो। जो शख्स किसी गुनाह और जुल्म पर जो है तुमसे मदद न करो, चाहे तुम्हारा बाप भाई क्यों ना हो। सब हमें नहीं जरूरत, कौन को हमारे भाई की मदद किसी बात है। इस वाक़े ने हमें सबक दिया कि दुश्मन इस्लाम आज से नहीं हमेशा से मुसलमानों को शर बिखर करने के लिए यही हरबा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया वहाँ, ये तुम इराक़ी हैं, तुम यमनी हैं, तुम मिस्री हैं, ये देखो ये तकरीब इस्लाम की नहीं है, ये शैतानी तक़सीम है। अफसोस के ज़माने मुसलमान सबको भूल गए, गैर ने मुसलमानों की वहदत को टुकड़ा करने के लिए फिर ही दीन का उसूल इस्तेमाल कर दिया और कुफ्र और इल्हाद के मुकाबले में मुसलमान तो कुफ्र और इल्हाद का काम को तोड़ने के लिए आए थे, दुनिया के अंदर कुफ्र को मिटाने के लिए आए थे ना, वो छोड़कर आपस में लड़ने लगे बस। इनकी मुतहद क़ुव्वत पाश पाश हो गई। सिर्फ अरबी अजमी नहीं, सिर्फ हमें अरबी अजमी, अल्लाह के वो तो खुद में बोल दिया था ना, ला फजल अला अजमी, किसी अरबी किसी अजमी को कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे किसी काले पर फजीलत नहीं है। ये अल्लाह के फरमाए थे अपने खुतबे में, वो दो बोले थे, लेकिन यहाँ तो हज़ारों हो गए। अब जो है मिस्री, शामी, हिजाजी, यमनी, बस हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तान पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हिंदी, पठानी, है देखो सब तुम वहाँ से ना पाकिस्तान में सब में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी स्पिरिट के खिलाफ। दूसरी बात, साहबा कराम की उसूल, इस्लामी उसूल पर बेनज़ीर साबित कदमी और उनका बुलंद मकाम क्या है। वो तो मुनाफिक नहीं, दिमाग में छोड़ दो, मुनाफिक में क्या बताया, काफिर अल्लाह ने काफिर बना दिया। इस वाक़े ने बता दिया कि वक्ती तौर पर शैतान ने कुछ लोगों को ऐसा कर दिया था, फिर मालूम होते फ़ौरन छोड़ दिया उन्होंने, और उसे लटको बैठे नहीं वहाँ से, हमारा अंसारी क्यों है, हमारा मुहाजिर ऐसा नहीं बोले उन्होंने, ये गलत नारा अल्लाह के बोले तो बस मान लिया। फिर जो है उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया। ये देखो कैसे कितने जो है हक पर चलने वाले होंगे साहबा कराम, बोलो जाके उनसे जो है देखो उनसे उनको जो है मार लगा है, उनसे गलती ही माफ़ कर दिया, तो उन्होंने उनका किसास माफ़ कर दिया, नहीं बदला नहीं लेता, कुछ बदला नहीं, जाओ माफ़ कर दिया। फिर जैसे भाई भाई के बच्चे हो गए। ये इस्लाम चाहता है। आज वो होकर भी हो रहा, आदमी खींचा रहता है, अकड़ के रहना, खींच कर रहना, ये सब इस्लाम के खिलाफ है। दरअसल सबके दिलों पर ईमान रचा बसा था, ज़रा सी तबलीग के बाद सब ख्याल से ताइब हो गए। उनके दिलों पर अल्लाह रसूल की मोहब्बत का ऐसा गलबा था, कोई रिश्तेदारी कौमियत हाइल नहीं हुई। ज़ैद बिन अरकम खुद जो है
حضرت کے قبیلے کے تھے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی عظمت تھی ہمارے سردار کی وہی عبداللہ بن ابی کی، میں خود عزت کرتا تھا، لیکن کیا کرنا، میں اللہ کے خلاف بولا، میں جا کے بول دیا، برداشت نہیں کیا انہوں نے۔ آج کل اپنی برادر پرستی ہوئی تو اپنی برادری کے سردار کی کبھی بات جو ہے وہ نہیں پہنچا، کوئی پہنچا تھا کہ بولو ہمارا آدمی بولی جی وہ کی بول رہے ہیں دیکھو کیسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کا حال دیکھو، ان کے بیٹے جو ہے سچے مخلص ایماندار تھے، کہا کہ جو ہے اللہ کے میں کسی سے مت کہیے، مجھ سے کہیے، میں اس کا سر لا کے رکھ دوں آپ کے سامنے، یہ دیکھو کوئی بول سکتا ہے بیٹا؟ صرف اللہ سے تعلق تھا، اللہ کے تعلق تھا ان لوگوں کو۔ اپنے باپ کی اس کے خلاف بات سنی تو اللہ کے خدمت حاضر ہوگا، اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی خود پیشکش کی، اجازت طلب کی، اللہ کے نے روک دیا۔ پھر مدینے قریب پہنچے تو کہا کہ جو ہے تو جانے سے کہ اللہ جب تک تو یہ نہیں کہا کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے نہیں جا سکتا، یہ دیکھو۔ اس کے علاوہ بدر، احد، احزاب کی جگہوں میں تو بذریعہ تلوار اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے بت کو کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ جنگ بدر میں دیکھ رہے ہیں سب اپنے رشتے دار تھے، عبداللہ بن ابی اپنے باپ کو قتل کیا معلوم، ہاں تو صحابہ کرام کے رشتے دار تھے آپس میں، بس اللہ کے لیے ہم قتل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ احد میں ہوا، جنگ احزاب میں ہوا، یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم، وطن اور رنگ زبان کا ہو، سب میں آپس میں بھائی بھائی، جو اللہ کے کو نہ مانے چاہے حقیقی بھائی کیوں نہ ہو وہ بیگانہ ہے۔ ہزار خبیث کے بیگانہ خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کیا اشنا باشد، بس کون ہے کیا آج اللہ کے دین کے لیے جڑ گیا ہے، بس یہ تمہارا دوست ہوگا، تمہارا بھائی بن گیا ہے، وہ اتنا سگا بھائی ہے لیکن وہ دین کے خلاف ہے، ہمارا دوست ہمارا، اس کو نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو دور کریں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے مسائل عامہ کی رعایت اور غلطیوں سے بچانا، اور یہاں اس واقعے نے ایک اور سبق دیا، جو کام فی نفسی جائز درست ہو مگر اسے کرنے میں کوئی خطرہ ہو کہ کسی مسلمان غلط فہمی پیدا ہوتی ہو، کہ دشمنوں کو غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہو، تو اللہ کے رسول نے روک دیا۔ عبداللہ بن منافق کا معلوم ہوا، سب معلوم ہی ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کیے، پھر بھی آپ اللہ کو سمجھ رہے جانے چھوڑ دو، عام خواہ لوگوں کو کہ تو اپنے ایمان لایا تھا صاحب نے، اسے مسلمان ہو گیا تھا، اسے قتل کرے وہ کرے، بولنے کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کے مسئلے تھے۔ کیا سب مصدق کو سچ بیٹھ چپ معلوم ہو تو ہے، اس سے دوسرے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں نا، غلط فہمیاں، ایمان والوں کو غلط فہمیاں ہوں گی، ہاں، اور کافروں کو غلط فہمیاں ہوں گی، مشہور کریں گے دیکھو اپنے ماننے والا تھا صاحب نے اتنا بڑا سردار حکم ایمان لایا تھا، اسے قتل کرے، دشمنوں کا عام لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا، تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم۔ مگر دوسری روایت ثابت ہے کہ غلط فہمی خطرے سے ایسے کاموں کو چھوڑا سکتا ہے جو صحیح مقاصد شریعہ میں سے نہیں ہے، اس کو قتل کرنے سے کیا ملنے والا، مگر کوئی شرعی مقصد ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ بھی شرعی مقصد سے حاصل ہوتا ہے تو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر کیا اہم ہدایتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ سورت کا پہلی رکوع کا جو ہے ترجمہ بھی آ گیا، اب دوسرا رکوع ہے جو سارے ایمان والوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔